علماء کرام اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے اس میں یہ بات بھی طے پائی تھی کہ یہ جو جمعہ ہے آج والا، اس جمعے کو یوم توبہ اور یوم استغفار کے طور پر منایا جائے گا۔ ہمیں ہر وقت چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان جیسی مخلوق اللہ نے نہ پیدا کی ہے نہ پیدا کرے گا۔ وہ بھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے تھے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یہ کہتے رہتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں، ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ۔ ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم اس کی رحمت سے بے نیاز ہو جائیں؟ نہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام سید الخلق ہو کر اللہ سے ہر روز 70 بار سے زیادہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی تو اپنے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ استغفار، اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگنا، بخشش طلب کرنا، یہ اللہ کو پسند بہت ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے چل کوئی نہیں، چل کوئی نہیں۔ اور جب گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ پھر بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پتہ کتنا خوش ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ ہو، سفر پر چلا ہو، جنگل میں جا رہا ہو، اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، جا رہا ہے، آگے آگے جا رہا ہے، سواری سامان والی پیچھے ہے، دھیان میں چلا گیا، سواری گم ہو گئی پیچھے، اوہو اب کیا بنے گا، پیوں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، انتہائی پریشان۔ اچانک اسے ایک درخت نظر آتا ہے، تھکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، درخت کے نیچے جا کے لیٹ جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری ساز و سامان سمیت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے دیکھ کر، اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا واہ 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 ربا، تو میرا بندہ تو میں تیرا رب۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں وہ شدت فرحت کی وجہ سے، خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ غلطی کر گیا، خوش ہوا نا، اتنا خوش ہوا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔
اللہ تو اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ بس ایک حدیث اور، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم گناہ کرتے ہو نا اور اس کے بعد مانگ لیتے ہو معافی، گناہ کرتے ہو معافی مانگ لیتے ہو، گناہ کرتے ہو معافی مانگ لیتے ہو، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا یہ بھی یاد رکھنا، کبھی کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر یہ نہیں کہنا انہوں تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں، یہ کبھی نہ کہنا۔ خود سرکار نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو گناہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے کہا جاؤ اللہ دی قسم تینوں اللہ نے نہیں بخشنا۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے کہا تو ہے کون، میرے اور میرے بندے کے درمیان تو اڑے آتا ہے، قسم اٹھاتا ہے میں نے نہیں بخشنا، جا تو نیک بنا پھرتا تھا، جا تجھے میں نے جہنم عطا کر دی، اور جو گناہگار تھا میں نے اسے جنت عطا فرما دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنے کے بعد استغفار کرنا چھوڑ دو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی اور گناہ کے بعد استغفار بھی کرے گی، استغفار کرے گی، استغفار کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ جو معاہدہ ہوا ہے علماء کا اور حکومت کا، آج بھی پولیس والوں نے بلایا تھا، کامران صاحب گئے تھے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے نمازیوں کو کہہ دیں کہ 50 سال سے جو اوپر ہیں وہ مسجد میں نہ آیا کریں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی نہ آیا کریں، اور میں تو ہوں 67 سال کا، 67، اب کیا بنے گا ابھی پر وہ کا فیصلہ ہے۔ تو مفتی منیب صاحب بھی مسجد میں نہیں جائیں گے معاہدے کے تحت، دیوبندی حضرات کے مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بھی نہیں جائیں گے مسجد کے اندر۔ تو ان کا پیغام جو معاہدہ ہوا ہے حکومت کا، اور وگرنہ توبہ ہم کون ہیں کسی کو روکنے والے، کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ نا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کے لیے آنے والوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ان کا پیغام تھا، پیغام میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کر قبول فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ ٹچ ہونے سے خدشہ ہے نا کرونا وائرس کا، تو آگے سے کہنے سے لو جی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آپ بھول گئے کہ سرکار نے تو فرمایا تھا جب دو بندے مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد جب ہاتھ چھوڑتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے تو گناہ معاف کرانے ہیں، لیکن آپ بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ پر گند لگا ہو تو کیا اس وقت بھی مصافحہ کرتے ہو؟ بولو، گندگی لگی ہو تو یار پہلے گندے صاف کرنا۔ ایک گندگی ہے جو نظر آتی ہے، ایک گندگی وہ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کا شک رہتا ہے، وہم رہتا ہے، پتہ نہیں میرے ہاتھ میں نہ لگی ہو، پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں نہ لگی ہو، پتہ دوسرے کو نہیں چلتا۔ جو اس تکلیف میں سے گزرتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ تکلیف ہے کتنی سخت۔ دیکھیں یہ 26 فروری کو پہلا کیس سامنے آیا تھا، اور 12 بجے سے پہلے جو اطلاعات تھی 237 موتیں ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر، اور پوری دنیا میں 1,70,000 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں، 26 لاکھ سے زیادہ متاثر۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے،
دوسروں پر بھی رحم کیجیے. کوئی پتہ نہیں چلتا میرے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے. اگر کسی کو تکلیف لگ گئی تو ساری زندگی اس کے گھر والے روتے رہیں گے اور پھر اس کو غائبانہ طور پر فیضان پہنچاتے رہیں گے. تیرا بیڑا غرق کو تینوں کرونا سی تو مینوں لا گیا نال تو میرے گھر والا اجڑ گیا. کہ اس لیے احتیاط بہت ضروری چیز ہے. اللہ فرماتا ہے خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ رکھو. ایک جگہ فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جتنی ہو سکتی ہے اتنی پرہیز کرو. ہمارے ہاں کئی جذباتی ساتھی بھی ہوتے ہیں، احتیاط کرنی نہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں گے. کیا آپ برداشت کرتے ہو کہ مسجدیں اللہ کا گھر جو ہے ہمیں تالے لگا دیے جائیں؟ نہیں، کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو وہ برا وقت آنے سے پہلے ہمیں خود احتیاط کر لینی چاہیے.